نبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کے رحل پر چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، جیسا کہ آپ تمام سامعین کو معلوم ہے، سرزمین بھولکی میں جشن عالم پناہ وارث اعظم اللہ ذکر ہو کی محفل سجائی گئی ہے، اور آج کی اس محفل کی صدارت حضور حاجی علامہ شاہ وارسی رحمت و رضوان کی خانقاہ عالیہ وارسیہ درگاہ کٹی نیک راہی شریف کے خادم حضور شاہ آزاد شاہ وارسی مدہ ذلہ العالی تشریف رکھتے ہیں، اور حضرت اللہ مولانا محمد احمد صاحب وارسی پرنسپل جامعۃ العربیہ خیر آباد سلطان پور بھی تشریف رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دور دراز سے آئے ہوئے مہمان شاعر اسلام عالی جناب شکیل عارفی صاحب فرخ آبادی بھی آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، اور آج کی محفل یقیناً کامیاب و کامران ہے کہ محفل کرانے والا بھی خوش نصیب، محفل میں شرکت کرنے والا بھی خوش نصیب ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آغاز یہاں سے کرتا ہوں کیونکہ میری ایک عادت ہے کہ جب کوئی بھی محفل کی جائے خدا کے کلام کے بعد نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر کیا جائے، اور یہ ہمارے اسلاف نے بھی اسی طریقے سے محفل کی ہے۔ آج سے غالباً 1400 برس پہلے مکے کی سرزمین پر عرب کا خویدہ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لاتے ہیں۔ امام الانبیاء سرور کائنات فخر موجودات سیاح لامکان حضور پر نور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے، اور آج یہ پوری دنیا میں جو ساکھیں ہری بھری نظر آتی ہیں اسی پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساکھ ہے، جو پنجتن پاک کی ذات ہے، جو اولیاء کرام کی ذات ہے۔ جبھی تو کہنے والوں نے کہا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا،
ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذرے کو ہمدوش سریا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی کہ مردوں کو مسیحا کر دیا، اور کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق میں شرط اول ہے۔ ہو اگر اس میں بھی کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، ہو اگر اس میں بھی کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 20 اپریل 571 عیسوی مکے کی لیل و نہار وادی میں آمنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور رحمت للعالمین پیدا ہوتے ہی آپ نے امت کو یاد فرمایا ہے۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 63 سال کی جو زندگی گزاری، وہ ساری کائنات کے انسانوں کے لیے ایک نمونہ حیات بن کر چمکی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی عمل کرنے والی ذات اگر دنیا میں چمکی ہے تو ابو بکر صدیق بن کر چمکی ہے، عمر فاروق اعظم بن کر چمکی ہے، عثمان غنی بن کر چمکی ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بن کر کے چمکتی ہے، اور اہل بیت کی خاندان نبوت سے جو شاخیں نکلتی ہیں اس گھر کا بچہ بچہ ایک شان رکھنے والا ہے۔ بچے بچے کی عالم یہ ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کو عمل کر کے پوری دنیا کو ایک پیغام دینے والا ہے، اور جو بھی خانوادے سے تعلق رکھتا ہے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کا بچہ جو ہے وہ بڑی ہی عقیدت اور بڑے پائے کا بزرگ بن کر نکلتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، میں کربلا کے حوالے سے واقعہ بیان کر کے میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کی آپ تاریخ پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ کی تاریخ کیا ہے کہ کربل کی سرزمین پر جو آپ عابد کی حیثیت سے رہے، بیماری کے عالم میں رہے، لیکن جب کربلا سے واپس آتے ہیں مدینہ منورہ تشریف لائے، حج کے موقع پر جب آپ مکہ معظمہ تشریف لے جاتے ہیں، اور مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد اس سے پہلے آپ کے خاندان کے خاندانی چچا جس کا نام محمد بن حنفیہ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دوسری بیوی سے ہیں۔ آپ کا عالم یہ ہے کہ امام زین العابدین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ایک موقع پر عرض کرتے ہیں اے زین العابدین، جانتے ہو اس وقت خاندان کا بڑا میں ہوں، خلافت کا حقدار میں ہوں، اور امامت کا حقدار میں ہوں۔ یہ ساری باتیں جب ہوتی ہے حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں اے چچا، میں مانتا ہوں کہ آپ خاندان سے بڑے ہیں، اس وقت خاندان کے ہیں، لیکن آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ حسین ابن علی کا جو ثانی ہوں میں ہوں، یہ قطعاً غلط ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ مدینہ منورہ سے قافلہ چل کر کے آیا مکہ معظمہ، اور مکہ معظمہ سے چل کر جب کوفہ کی جانب گیا ہے تو اس وقت میرے والد محترم، میرے بابا امام اعلیٰ جدہ علیہ السلام کی ذات مقدسہ جب چل رہی تھی قافلے کو لے کر، تو ان کا ثانی کون تھا؟ ان کا ثانی کون تھا؟ کون چل رہا تھا؟ آپ بتائیں، کیا آپ اس وقت تھے؟ خاموش ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ چچا آپ بولتے کیوں نہیں؟ کیا قافلہ جب کربلا معلیٰ سے واپس آیا، دمشق پہنچا، وہاں سے مدینہ واپس آیا ہے، تو اس وقت آپ خلافت فرما رہے تھے، اس وقت آپ جو ہے نائب تھے، آپ کس حیثیت سے تھے جانے جا رہے تھے؟ بتائیے۔ اب ظاہر سی بات ہے معاملہ دونوں میں الجھ جاتا ہے، تو ایک دو بڑے بادشاہوں کا جھگڑا کون مٹا سکتا ہے؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ آپ بھی لوگوں کو اکٹھا کر لیں اور اس کی دلیل آپ لے لیں، شہادت لے لیں کہ میں جانشی امام علی مقام کا جانشی میں ہوں، خلیفہ میں ہوں، اور امامت کا مستحق میں ہوں۔
ہوں، اتنا کہنا تھا، بات ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کہا پھر کیسے ہوگی؟ یہ مسئلہ کو حل کرنے کے لیے کس کا نظم کیا جائے؟ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں حل ہوگا، اب ایسا کیا جائے، سنگ اسود خانے کعبہ میں نصب ہے، ہم اس پتھر سے، اس سنگ اسود سے اس مسئلہ کو حل کرائیں گے، اس کی گواہی لیں گے۔ جی ہی آپ اندر داخل ہوتے ہیں، حرم کے اندر ہیں، آپ فرماتے ہیں چچا محمد بن حنفیہ، آپ گواہی لو اور آواز کو بلند کرو، کہو کہ حسین ابن علی کا جانشین میں ہوں، خلافت کا حقدار میں ہوں، امامت کا حقدار میں ہوں۔ اتنا کہنا ہوتا ہے، تاریخ بتاتی ہے حضرت محمد بن حنفیہ جو تھے، آپ نے جی ہی کہا اے سنگ اسود تو گواہی دے کہ محمد حسین ابن علی کا جانشین میں ہوں اور خلافت کا حقدار میں ہوں، امامت کا حقدار میں ہوں۔ کہنا ہوتا ہے، کوئی آواز نہیں آتی ہے، کوئی اشارہ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں اب میں گواہی کے لیے طلب کرتا ہوں، عرض کرتے ہیں سنگ اسود تو گواہی دے حسین ابن علی کا جانشین میں ہوں، خلافت کا حقدار میں ہوں اور امامت کا حقدار میں ہوں۔ جی ہی کہا تھا، تاریخ بتاتی ہے سنگ اسود لگتا ایسا تھا کہ ابھی دیوار سے نکل آئے گا اور آواز آتی ہے اے زین العابدین گواہی دیتا ہوں حسین ابن علی کے جانشین تم ہو، حقدار تم ہو، خلافت کے حقدار تم ہو، امامت کے حقدار تم ہو۔ وہ ذات مقدسہ ہے جو اپنی گواہی کو اگر حکم دے تو پتھر بھی بولتا نظر آئے، اسی کی شجر ہے، اسی کی شجر ہے، غوث اعظم بن کر چمک رہی ہے، اسی کی شاخ ہے، غریب نواز بن کر چمک رہی ہے، اسی کی شاخ ہے، معین الدین بن کر چمک رہی ہے، اسی کی شاخ کا نام ہے حضور حاجی عالم پناہ وارث اعظم اللہ ذکر ہو، اسی کی شاخ کا نام ہے حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی شاہ رحمت و رضوان، اسی کی شجر طیبہ کا نام ہے۔ آج پوری دنیا میں یہ گلزار جو مہک رہے ہیں، پھول کے گلدستے کی طرح مہکتے نظر آتے ہیں، کہیں بریلی کی زمین پر ہے، کہیں بہرائچ کی زمین پر ہے، کہیں بغداد شریف کی زمین کو مہکا رہے ہیں، کہیں کچھوٹا کی زمین کو مہکا رہے ہیں، کہیں دیوا کی سرزمین کو مہکا رہے ہیں۔ یہ اسی پنجتن پاک کے شجر کا نام ہے جو عالم پناہ وارث اعظم اللہ ذکر کا نام آج پوری دنیا میں اجاگر ہے کہ اسی کا لال جس کے باپ نے پتھر سے گواہی اپنی لی ہے، اس کا بیٹا اگر چلتا ہے ٹھوکر مارتا ہے تو مردے زندہ ہوتے ہیں، اگر حکم دیتا ہے شجر چل کر آتا ہے، اگر حکم دیتا ہے تو باولا چاول جو ہے وہ بھی آپ کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے۔ عالم پناہ وارث اعظم اللہ ذکرہ کی ذات مقدسہ وہ ہے، انہی کی ذات کی ایک ڈال جو ہے سلطان پور کی سرزمین پر، نگراہی کی سرزمین پر چمک رہی ہے، جو آج پورے ہندوستان میں چھوٹا دیوا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں سلطان پور کی سرزمین نے دو ایسے لال پیدا کیے ہیں، ایک بھولکی کی سرزمین نے ایسا لال پیدا کیا ہے جو ہیرا بن کر چمکا ہے، جس کو آج بھی تاریخ حضرت مولانا سلیم شاہ رحمت و رضوان کے نام سے جانتی اور مانتی ہے، جنہوں نے پورے ہندوستان کو ایک سونے کا قلعہ الجامعۃ العربیہ خیر آباد سلطان پور دیا ہے۔ آج پورے قوم کے لوگ ان کی تاریخ کو فراموش نہیں کر سکتے۔ دوسرے تاریخ یہ بتاتی ہے نگراہی کی سرزمین نے جب ماں نے اپنے ایک لال کو عالمین کے نام سے پیدا کیا اور وہ جب بڑا ہوا پڑھا عالم پناہ وارث اعظم اللہ ذکرہ کے شایان شان میں جب یہ نظر پڑتی ہے تو اللہ مان شاہ وارثی بن کر نگراہی کی سرزمین کو مہکاتا ہے، اور یہی رہی نگراہی کی سرزمین سے آج پورے ہندوستان میں عالم پناہ وارث کے ایک آدھا چاہنے والا عاشق سلطان
کانپور کی سرزمین کو مہکاتا ہے وہ علامہ شاہ وارسی ہے، جن کے مرکز عقیدت پہ جو بھی جاتا ہے تو کبھی خالی نہیں آتا ہے، پنجتنی صدقہ لٹاتے نظر آتے ہیں، پنجتنے پاک کا لنگر لٹا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے خانقاہ میں جو بھی جاتا ہے تو جانے کے ساتھ اگر علم کے موقع علم کے قریب جاتا ہے تو علم کا علم یہ ہے کہ وہ بیماری کے عالم میں ہے تو شفا پا رہا ہے، پریشانی کے عالم میں ہے شفا پاتا نظر آتا ہے۔ وہ حضرت علامہ شاہ وارسی نے وہ نہر جاری کیا ہے کہ اس خانقاہ میں پہنچ کر کے بیماری کے عالم میں ہے تو ایک قطرہ پانی کا اگر حلق سے اتارا ہے تو بیماری سے شفا پایا ہے، پریشانی سے شفا پایا ہے، مجبوری سے شفا پایا ہے، اگر بے اولاد ہے تو اولاد صالح پاتا نظر آتا ہے، غربتوں کا لاس کی زندگی گزار رہا ہے۔ یقیناً اگر صدق دل سے محبت آپ سے کرتا ہے تو محبت کرو اور یہ نہ دیکھو چھوٹا ہے بڑا ہے، محبت یقیناً آپ نے کیا ہے تو عالم پناہ وارث فرماتے ہیں کہ تم سنو بابو، میرا مشرب یہ ہے کہ میرے مشرب میں داخل ہوتے ہو تو محبت کرو، اگر محبت کیا ہے تمہاری نماز بھی قبول ہوگی، تمہارا روزہ بھی قبول ہوگا، تمہارا حج بھی قبول ہوگا، تمہاری زکات بھی قبول ہوگی۔ محبت کرو، اگر محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، وارثی مشرب یہ ہے تم آپس میں محبت کرو، خلوص اور محبت پیدا کرو گے تو یقیناً کامیاب و کامران رہو گے۔ ولی کامل کی ذات وہ ہے کہ جس کی بارگاہ میں کوئی صرف مسلمان ہی نہیں، ہر قوم کے لوگ آتے ہیں، سر کو خم کرتے ہیں، اور جو محبت کرتا ہے وہ فیض پاتا ہے۔ انہی جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، اور بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی، سلام علیکم، خدا حافظ۔